خالی دعوے کا نام محبت اور عشق نہیں، صاحب محبت اور عشق کے دونوں دلیل ہو۔ حضرت عارف رومی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام اگر عام میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چاہتا ہے۔ مگر صاحب، یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس طبقے کے اندر آپ کو لوگ محبت کرنے والے لوگ نہیں ملیں، آپ کو لوگ دوست، آپ کو سچے دوست نہیں ملیں گے، آپ کو صرف لوگ ملیں گے تو وہ مطلب پرست آپ کو لوگ ملیں گے۔ اگر اس دنیا کے اندر خالص عشق اور خالص محبت اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کے نبی۔ صاحب آؤ تمہیں میں وفا کی کہانی سناتا ہوں، ایک محبت کی کہانی سناتا ہوں، ایک عاشق کا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عارف رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ بیمار ہو گیا، بیمار ایسا ہوا کہ وہ کوما میں چلا گیا۔ کئی لوگوں نے کوششیں کی، کئی ڈاکٹروں نے، کئی حکیموں نے کوششیں کی، مگر وہ شفا یاب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا جو باپ تھا، اس عاشق کا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا مالدار تھا اس بندے کا۔ تو اس نے ایک بہت بڑے طبیب کو بلایا، بہت دور سے ایک طبیب کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیمار ہو گیا، اس کی بیماری جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ہی کسی حکیم کو سمجھ آ رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے میں نے طبیب منگوائے مگر کسی کو اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، تو ذرا اس کی بیماری کو ذرا دیکھیں۔ تو طبیب جو تھا وہ بہت بڑا سمجھدار، بہت عقل مند تھا۔ تو وہ جب اس کے پاس گیا، اس عاشق کے جب پاس گیا، اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے اس کے باپ کو کہا کہ مجھے اس کی بیماری سمجھ آ گئی۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ تجھے اس کی بیماری کیا سمجھ آئی ہے؟ تو اس طبیب نے کہا کہ مجھے اس کی بیماری سبھی سمجھ آ گئی، یہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس کے غم میں، اس کی جدائی میں، اس کیفیت میں یہ چلا گیا ہے، دوائیاں شوائیاں اس پہ کوئی اثر نہیں کریں گی۔ تو اس کا باپ کہنے لگا کہ بھائی ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ کس سے یہ پیار کرتا ہے، یا کس محبوب یا کس دوست کی جدائی میں یہ پریشان ہے، کیسے پتہ کرے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو طبیب تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے اس کے باپ کو کہا کہ یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا؟ تو اس نے سارے ملکوں کے نام بتائے۔ تو طبیب اس کے پاس گیا، اس عاشق کے پاس گیا اور اس کے کان کے اندر سارے ملکوں کے نام لینے لگا۔ جب اس ملک کا نام لیا نا، جب وہ والا ملک آیا جس کے اندر اس کا محبوب رہتا ہے، جس کے ساتھ اس کا عشق ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، جب اس ملک کا نام آیا تو وہ ہلکا سا چونکنے، جب وہ چونکنے لگا تو اب طبیب کہنے لگا کہ اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کا نام بتا۔ اس کے باپ نے سارے اس ملک کے اندر جتنے شہر تھے ان کا نام بتائے۔ تو طبیب اس عاشق کے پاس گیا، تو جب طبیب نے شہروں کے نام لیے، جب اس شہر کا نام آیا تو وہ ذرا اور چونکنے لگا کچھ۔ اب اس نے ہاتھ پیر ہلانے شروع کر دیے۔ جب اس عاشق نے ہاتھ پیر ہلانے شروع کر دیے اور زیادہ چونکنے لگا تو طبیب نے اس کے باپ کو کہا کہ اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا، ذرا ان کا نام بتاؤ۔ محلوں کے نام بتائے گئے، ایک ایک کر کے محلوں کے نام دیے گئے۔ جب وہ محلہ آیا نا کہ اس کے محبوب کا تھا، جس کے ساتھ اس کی محبت تھی، جس کے ساتھ اس کا عشق، تو وہ عاشق پوری طرح چونکا۔ بس تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑی سی آبادی تھی۔ اس طبیب نے اس کے باپ کو کہا کہ کوئی طریقہ اختیار کر کے بس اس محلے کے اندر جتنے بسنے والے لوگ ہیں ان کا ذرا نام بتا، ان کی فہرست ذرا لے کے۔ جب اس شہر سے، اس محلے سے جب ان لوگوں کی فہرست آئی، جب ایک ایک نام لے کر بولے جانے لگا، ایک ایک فرد کا، ایک ایک افراد کا نام اس طبیب نے بولا، ایک ایک آدمی کا نام اس نے بولا، جب ایک ایک بندے کا نام بولا جانے لگا تو جب آیا نا اس کے محبوب کا نام، جس سے وہ محبت اور پیار کر، جب اس کا نام آیا تو پنجابی کے شہر نے بھی پھر عقید کر لیا۔ جب اس کا نام آیا نا تو وہ اس طرح چونکنے لگا، اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ذرا اور اس طرح اس کی آنکھیں جو ہے پھڑکنے لگی۔ تو پنجابی کے شاعر نے بھی ادھر پھر عقید کر دی۔ بڑی مزے کی بات کی ہے، بڑا اس نے شعر کہا ہے۔ تو جب
اس کا نام لیا گیا تو پنجابی کے شاعر نے ادھر اپنا شعر اپنے انداز کے ساتھ بیان کیا۔ پنجابی کا شعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ دوسرا نا عملہ وچ وسا سانو تو یار دی گل سنا سا، بس جب نام آیا نا اس کے محبوب کا، پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور رو کر کہنے لگا، ابا آیا ہے وہ، کیا ہے وہ، ملاقات ہو جائے گی اس سے۔ میرے عزیزوں، بس اس کے باپ نے یہ کہا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کی بیماری کی شفا کہاں ہے۔ تو صاحب یہ ہے دنیا والوں کے عاشقوں کا یہ حال۔ دنیا میں اگر عشق کرو گے تو ہمارا بھی یہ حال ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر محبت کا ذریعہ اور انداز معاشرت ہم یہ اپنائیں گے تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہمیں بھی کوئی طبیب نہیں سمجھ پائے گا کہ ہماری بیماری کا کیا حال ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے کرو، اگر محبت کا رابطہ جوڑنا ہے تو صاحب رسول اللہ سے رابطہ جوڑو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گاڑیوں کے پیچھے صنم بے وفا لکھا ہوتا ہے، تو ہمارے استاد تھے، ان سے پوچھا گیا کہ استاد جی یہ صنم بے وفا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو ہمارے استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ استاد جی یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بڑے اپنے انداز سے بتایا کہ بیٹا یہ عاشق ہے، اس نے عشق کیا ہے، تو یہ اپنے اندر کی بڑھاس نکالنے کے لیے صرف تحریری احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ہمارے استاد فرمانے لگے، بیٹا تو اس نے ہاتھ ہی اسے پکڑایا ہے کہ جس کو اس نے راستے میں چھوڑ دیا، وہ راستے میں اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا اگر عشق کرنا ہے تو آمنہ کے گھر لال سے کرو، اگر محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے کرو۔ وہ آپ ان کا ہاتھ پکڑو، جو ایک بار پکڑیں گے تو معاشر کی گرمی میں بھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب ساری قوم بول رہی ہوگی نفسی نفسی، آدم بھی بولیں گے نفسی نفسی، کیا نوح، کیا شیس، کیا ادریس، کیا ساتھی، کیا ناجی، سب بولیں گے نفسی نفسی، تو ایک ہستی کی پکار ہوگی، وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ تمہارا نبی ہوگا، وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ صاحب اگر محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے کرو۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں، اور رسول اللہ کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔